اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز کا دن 12 سپٹمبر کلر سینا کیمپس کے افتتاح کے موقع پر رسم بسم اللہ کے موقع پر ہم سب جو یہاں تشریف لائے ہیں سب کو میرا سلیم شہزاد کا اور ادارے کے انتظامیہ کی طرف سے السلام علیکم۔ اس سے قبل کہ میں کچھ اور کہوں اس ذات باری تعالیٰ کا مبارک نام لے کر اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ہستی جو دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کی مالک ہے، وہ ہستی جو زمینوں کی گہرائیوں اور آسمان کی وسطوں کی مالک ہے، اور وہ ہستی جس نے ہمیں قلم سے علم سکھایا، جس نے ہمیں تعلیم دی اور انسان بنایا اور مخلوقات میں سے اشرف المخلوق کا درجہ دیا۔ اس ہستی کے مبارک اور مقدس اور پوتر اور پاکیزہ نام سے شروع کرنے جا رہا ہوں آج کی اس تقریب کو، جس کے لیے آپ نے خصوصی طور پر اپنی قیمتی وقت میں سے بہت قیمتی گھڑیاں ہمیں عنایت کی۔ اس ہستی کے مقدس نام سے شروع کرتا ہوں جس کی تعریف کا ذکر کرنے ہم بیٹھے تو ذکر تو ختم ہو جائیں گے، اس ہستی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہرائیوں میں اتر جانے والی اس آواز سے خدائے رب کریم کی قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ نعت کے لیے تشریف لا رہے ہیں کلر سیدہ سے ابھرنے والی آواز، یورپ کی فضاؤں تک پہنچنے والے وہ ہمارے پرعزم اور سچے عاشق رسول طیر عباس شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم
کہ شفاعت تنہا کرنا تو میرا میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے بس میں ہے قدرے کو بھی دریا کرنا اور تاریخ کلر سیدہ کے خالق اور بہترین مورخ اور ایک بہت بڑے ادیب جناب کرامت حسین صاحب، جو اس مریض چوک جس کے اندر آج ہم کھڑے ہیں اور ویچول یونیورسٹی کلر سیدہ کیمپس کے افتتاحی تقریب میں شریک ہیں، اس مریض چوک کی جو وجہ تسمیہ بنے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کرامت صاحب کہ سکول کہ جب رجسٹریشن کا وقت آیا ملت اسلامیہ سکول کلر سیدہ مریض چوک کا جب وقت آیا تو پنجاب گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کی لوکیشن پوچھی کہ ایگزیکٹ لوکیشن کا کیا ہے، کلر سیدہ ہے، کلر سگوال ہے، کلر بدال ہے، درکالی معمولی ہے، منگلورہ ہے یا چنی ہے، کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے جس مقام پر تھا موڑا مرید کی مناسبت سے اس کو مرید چوک کا نام دیا، جس کو آج دنیا مرید چوک کے نام سے جانتی ہے۔ پریزیڈنٹ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جناب سید زبیر حسین شاہ صاحب نوجوان ساتھی ہیں اور تعلیم کا ایک بہت بڑا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، ہمارے بیچ میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے تعلیمی اداروں کے سربراہ، بہت ساری تعلیمی شخصیات اور پنجاب ٹیچرز یونین کے سابق رہنما جناب احسان اللہ قریشی صاحب بھی ہمارے بیچ میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں اور اس ادارے کے روح رواں اور پرنسپل اور ممتاز ماہر تعلیم اور ماضی کی ایک بہترین تعلیمی شخصیت عبدالرحمان صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہانگ کانگ سے ہمارے بیچ اس خوشی کو، اس اہم موقع کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے ہوئے جناب صابر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تو تقریب کو ہم دھیرے دھیرے آگے لے کے جا رہے ہیں، اور جو دیار غیر میں اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں، تو یہ بتاتا چلوں کہ حاضرین، دنیا میں قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جنہوں نے تعلیم کا دامن ہاتھ میں پکڑا، تعلیم کے فروغ اور اس کی پھیلاؤ کے لیے کوششیں کی۔ دنیا میں آج رحمان صاحب تعلیمی اداروں کے سربراہان، صحافی حضرات، معززین اداکار، السلام علیکم۔ جناب، علم ایک حقیقت ہے جس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، ایک انسان کی ضرورت ہے، پہلے تھی، اب بھی ہے اور آئندہ بھی قیامت تک ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا آدمی بھی ہو، کوئی مذہب رکھتا ہو، کالا ہو، گورا ہو، اسے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ 11 ستمبر کے ایکسپریس میں ایک مضمون آیا تھا جاوید صاحب، کھڑکیاں، اس میں سے ایک علم کے بارے میں ایک کتاب میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے چینی ایک فلسفی صاحب اس کا حوالہ دیا ہے اور ساتھ ہی اپنے کچھ اس میں ایڈ کیے ہیں، اس میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ میں پڑھتا ہوں۔ چین کے کسی فلسفی کا قول تھا، اس کا کہنا تھا کہ تم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو 1000 کتابیں پڑھو اور 1000 میل سفر کرو۔ یہ اس فلسفی کا قول، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ چین
اصطلاح تھی دوری کی اس زمانے میں، جتنا دور جا سکتے ہو جاؤ لیکن علم حاصل کرو۔ پھر رسول پاک نے فرمایا علم حاصل کرو وہاں کی گود سے گور تک۔ یہ گھومتے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، تعلیمی فنڈ زیادہ ہوتا ہے، بجٹ پر زیادہ پیسہ رکھتے ہیں ہمارے اس پر، اس لیے وہ اپنے بچوں پر زیادہ خیال رکھتے ہیں اور زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بچے ہمارے سے بھی شہزادے زیادہ ہیں۔ یہ جو نظام آج ہم آپ کے پیش کر رہے ہیں بچوں کی یونیورسٹی، وہ کئی سال پہلے ادھر جاری تھی، ہمارے بچے تو اس کے بعد اس مستفید ہوں۔ میں اپنے دور پہ تعلیمی ماحول کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آج سے 55 یا 60 سال پہلے کا ذکر ہے کر رہا ہوں۔ اس وقت کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں تھا تعلیم میں، اوپر ڈنڈا تھا نیچے رٹا تھا بس، اس کے علاوہ اور کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں تھا۔ رٹے سے بچے کام کر لیتے تھے، کس کے ڈر سے؟ ڈنڈے کے ڈر سے، اور ڈنڈا استعمال کرتے تھے ساتھ۔ اس وقت سارے لوگ تھے، خود آ کر کہتے تھے اگر میرا بچہ نہ پڑھے اس کو بے شک مارے، کوئی عرض نہیں ہے مارے۔ لیکن آج حالات سے مختلف ہے۔ آج بچے اب شہزادے ہو گئے، نازک ہو گئے، اس کے مطابق، اسی لیے ان کے مطابق تعلیم جو ہے ہم جاری کر رہے ہیں۔ پہلے اوپن یونیورسٹی کا انعقاد ہو چکا ہے، اب یہاں ورچوئل یونیورسٹی جو ہے عوام کی سہولت کے لیے ہم یہاں کلوں نے پہلے نہیں تھا، یہ یونیورسٹی نہیں تھی کیمپ کا، اس کے موٹے موٹے میں آپ پیش کرتا ہوں آپ کو اس کے قدو کھاؤ۔ کلاسدام میں پہلی یونیورسٹی ہے جو کہ ہر لحاظ سے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے، مناسب فیس ہے، آرام دہ کلاس روم ہے، جن میں بجلی نہ ہونے کی صورت میں یو پی ایس اور جنریٹر سروس موجود ہے، لیکن ابھی یو پی ایس نے جواب دے دیا ہے آپ یہ پاکستان میں 2002 میں یونیورسٹی قائم ہوئی ہے، ورچوئل یونیورسٹی، اور پاکستان بھر میں اس کی 180 شاخیں قائم ہو چکی۔ یونیورسٹی نے 4 ٹی وی چینل ہائر کیے ہوئے ہیں جن سے بچے استفادہ کرتے ہیں۔ جو بچے یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے ان کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہوگی۔ جو بچے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کا استعمال نہیں جانتے ان کو اس سے متعلق ٹریننگ دی جائے گی۔ پہلے یونیورسٹی 2 پروگرام جو شروع کر رہی ہے، ایک بیچلر، دوسرا ماسٹر پروگرام شروع کر رہی ہے۔ بیچلر کے اندر دیکھیں بزنس ایڈمنسٹریشن ہوگا، سائیکالوجی ہوگی، کمپیوٹر سائنسز، بیچلر آف کامرس، یہ 4 پروگرام ہے بیچلر۔ ماسٹر کے پروگرام ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز، ماسٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، ماسٹر آف کامرس، ماسٹر آف بزنس اکنامکس۔ لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کلاس رومز ہیں جن میں اے سی لگے ہوئے۔ یونیورسٹی کے ٹی وی چینل کے علاوہ تمام کورسز کی ویڈیوز ڈی اے ویز پر دستیاب ہوں گی جن کی قیمت بھی مناسب ہوگی۔ اس کے علاوہ لیکچرز، پرنٹڈ نوٹس طلباء کو مناسب قیمت پر دے جائیں گے۔ پورے سال میں 2 سیمسٹر ہوں گے، پہلا سیمسٹر اکتوبر میں شروع ہوگا اور دوسرا اس کے بعد آنے والے مارچ میں شروع ہوگا۔ ہر سال اکتوبر میں شروع ہوگا اور دوسرا مارچ میں شروع ہوگا۔ ترجمان صاحب بھی ابھی برطانیہ کے نظام تعلیم اور ورلڈ کے نظام تعلیم کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ وہ ہمیں سے گیا برطانیہ اور وہاں اس نے ایک خواب دیکھا اور تعلیمی نظام کی ایک نئی جہتیں اور نئی اس کی شکلیں دیکھی، اس کو خیال پیدا ہوا میں اپنے وطن، اپنے شہر کلر سیدہ میں اس سے کہ گرد و نواح رہنے والے بچیوں اور بچوں کے لیے ایک ایسا نظام، ایک ایسا ڈھانچہ، ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کروں جس سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے بچے اور بچیوں کو دور دراز کے سفری صحبتیں برداشت نہ کرنی پڑی۔ آگے کے لیے کچھ سوچنے والے برطانیہ میں مقیم اس وقت جن کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے علاقے کے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے،
گو کہ یہ ادارہ خالصتاً کمرشل بیس پر ہے، مگر ہاسپٹلز اور تعلیمی ادارے اور باقی کے جتنے بھی ہیں جہاں ان کو مالی منفعت ہوتی ہے، جہاں ان کو مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے ملت اسلامیہ اسکول ہو گیا، اقرا ہو گیا، پٹوار کالجز ہو گئے، الصفا ہو گیا، باقی کے جتنے ادارے ہیں جہاں ان اداروں کے سربراہوں کو مالی طور پر بینیفٹ ہوتا ہے، وہاں وہ کچھ ریٹرن بیک بھی کرتے ہیں جو آنے والی نسل کو ایک چیز ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو میرا اشارہ ان تمام لوگوں کی طرف ہے جو اس مقدس پیشے سے جڑے رہے اور اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے، اس سنت کی تکمیل کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسی پیشے کو لے کر، اسی نظام، اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج کوئی ملت اسلامیہ چلا رہا ہے، کوئی الصفا چلا رہا ہے، کوئی پٹوار چلا رہا ہے، اور کوئی ورچوئل یونیورسٹی کلر سیدھا کیمپس کو چلا رہا ہے۔ اس کو آپ کو دیکھا ہمارے دوست، ساتھی اور بھائی انوار الحق نے، اور اس کے لیے ساتھیوں سے مشورے کیے اور مشاورت کے بعد عبد الرحمان صاحب نے اپنی اس ایج، اپنی عمر ناتوانی، اپنی اس ذمہ داریوں کو، اپنی اس ایج کے اس فیکٹر کو سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے اس خواب کی تکمیل کا حصہ بننے کے لیے اپنے کندھے پیش کیے اور اس ادارے کے سربراہ کے طور پر وہ اس علاقے میں آگے آئے۔ Question from audience. Yes, sir. ایگزامینیشن سسٹم یعنی بچیوں کو یا بچوں کو کہیں اور سے دیا جائے گا، سینٹر یہ نہیں بنے گا، سینٹر یہی ہوگا سر، ایگزام کا ایگزام سینٹر یہی ہوگا جی سر۔ ایجوکیشن لیول کیا ہوگا، بیٹر کیسے یہ گریجویشن کلاسز ماسٹر پروگرام ہیں، ایم ایس کے پروگرامز ہیں۔ گریجویشن میں رحمان صاحب پہلے بتا چکے ہیں، گریجویشن میں ہمارے پاس 4 پروگرامز ہیں، بیچلر آف کامرس، بیچلر آف کمپیوٹر سائنسز، سمپل بی اے میں ماس کمیونیکیشن اور بی اے سائیکالوجی آفر کیا جا رہا ہے، جبکہ ماسٹر پروگرام میں ہمارے پاس ایم کام، ایم آئی ٹی، ایم سی ایس اور ایم ایس پروگرام میں ہمارے پاس ایم بی اے جو پہلے چل رہا تھا 16 ایئر ایجوکیشن کا، اور اسے 18 ایئر ایجوکیشن پہ کنورٹ کر دیا گیا ہے، ایم ایس کے ایکویلنٹ ہے وہ۔ اس میں ماسٹر آف بزنس اسٹڈیز کی 16 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے پہ ڈگری اوارڈ کی جائے گی، اور نیکسٹ 2 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے پہ ایم ایس کے ایکویلنٹ جو ایم بی اے کے ایکویلنٹ ڈگری تھی وہ اوارڈ کی جائے گی۔ اور مینجمنٹ کو، محترم انوار الحق صاحب کو، پرنسپل محترم عبد الرحمان صاحب کو اور ڈائریکٹر راہیل صاحب کو کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب محترم عطاء الرحمان صاحب جو کہ پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین تھے، انہوں نے پاکستان میں جب جدید علوم کے لیے اس ورچوئل یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ بالکل ایک خواب ہے اور اتنے جلدی یہ یونیورسٹی آگے ترقی نہیں کر پائے گی جتنا کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن وہ بندہ ڈاکٹر عطاء الرحمان، مین آف پرنسپل، مین آف کمٹمنٹ، جو انہوں نے کہا وہ کر دکھایا اور پاکستان کو ورچوئل یونیورسٹی کا تحفہ دیا۔ سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا واہل بیت سیدنا ووالدین سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ